بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے گندمی رنگت والے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنائیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ ہیران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں تارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب و جوار کے علاقے میں مشتمل تھا۔ پھر وہ کنعانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے، یعنی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں وہ حرن میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے۔ اس طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجا لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطن اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ کا والد بتوں کو پوجتا تھا، آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے خلوص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔
بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سورۃ المریم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے والد سے گفتگو اور بحث بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا، جو اپنے پجاری کی پکار نہیں سنتے اور نہ ان کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کس طرح اس سے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسے اس طرح توجہ دلائی کہ اگر ان کی عمر اپنے والد سے کم ہے تاہم اللہ نے انہیں ہدایت اور علم نافع سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا، یعنی میں آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح ہموار راستہ ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اسے ہدایت کی یہ بات سنائی اور نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی، بلکہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ بے رغبت ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے توحید کو ماننے سے انکار اور دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب و احترام سے فرمایا، سلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد مزید حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، یعنی مجھ پر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سورۃ المریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ سورۃ التوبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم آپ اپنے قدموں میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پر زور، طریقے اور دلائل کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں،
پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جب کہ تم اس